آپ 51 برس کے ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی والی زندگی دے. آپ نے چوتھی شادی کس عمر میں کی حضرت؟ کس عمر میں کی؟ میرا خیال ہے 4 سال ہو گئے شاید. 4 سال یعنی 47 برس کی عمر میں آپ نے چوتھی. اور پہلی کب کی تھی؟ پہلی میں نے کی تھی سن 2000 میں. اور اسی وقت سوچ لیا تھا کہ کرنی ہے تو 4 ہی کرنی؟ اس وقت میں نظریاتی طور پہ تو اس کا قائل تھا, میرے بیانات ہوتے تھے کہ 4 شادیاں کرنی چاہیے, اور پھر میں لوگوں سے کہتا بھی تھا کہ یہ کام بہت ضروری ہے لیکن میرے اندر تپڑ نہیں ہے اس کا, صاف طور پہ کہتا تھا. مجھے یاد ہے پنجاب میں وزیر آباد میں 1 مہینے میں نے گزارا وہاں, میں نے وہاں لوگوں میں بیان کیا اس کی سوسائٹی کو بہت شدید ضرورت ہے 4 شادیوں کی. ہاں, لوگ کہتے تھے آپ کیوں نہیں کرتے, میں کہا بھائی میرے میں ہمت نہیں ہے. تو لیکن جو صحیح بات ہے میں وہ بیان کروں گا جی. پھر بہرحال ہمت کرنی پڑی ہمیں بھی. 4 شادیوں کے لیے کس ہمت کی ضرورت ہوتی ہے؟ بہت کیا پوٹینشیل چاہیے؟ خطرناک قسم کی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. انتہائی درجے کا ڈھیٹ آدمی ہو وہ یہ کام کر سکتا ہے, اس کے لیے چھوٹا موٹا ڈھیٹ نہیں چلے گا. نہیں, وہ پری کوالیفیکیشن کرائٹیریا آپ کی بس آپ کا معاشی طور پہ بہتر مستحکم ہونا ہے. نہیں, معاشی طور پہ مستحکم ہونا نہیں. اگر آپ غریب ہیں تو آپ غریب لڑکی سے کریں, اپنے سے بھی زیادہ غریب تلاش کریں. آپ 50,000 کما رہے ہیں اگر فار ایگزامپل, تو آپ ایسی لڑکی سے شادی کریں جس کا باپ 15,000 کما رہا ہے اور 15 میں 6 بیٹیوں کو پال رہا ہے. وہ گزارا کر لے گی آپ کے پاس. ضروری ہے, مینڈیٹری ہے کہ 4 اس زمانے میں ضروری ہے, جو بھی رکھ سکتا ہے. آپ نے کیونکہ کہا کہ اگر میں 3 بیویوں کو بیوہ کر کے گیا تو میری انسلٹ ہوگی. یہ تو مذاق کیا تھا. اچھا, یہ مذاق نہیں, یہ انسلٹ اس لحاظ سے بھی ہوگی کہ جو آدمی 20 سال سے 4 شادیوں کی باتیں کر رہا ہے اور وہ مرے اور صرف 3 ہو, تو پھر انسلٹ کی بات تو ہے نا. تو آپ تو پرووک کر رہے ہیں مردوں کو کہ وہ 4 میں تو کر رہا ہوں, ڈھیٹ ہے, مرد کر نہیں رہے. دیکھیے لیکن مفتی صاحب سورہ نساء میں آیت کا مفہوم ہے کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو 2 3 4 تک, اور اگر اندیشہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو. جی دیکھیں, اندیشہ ہو, خوف ہو کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو. اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے اصل حکم اللہ کی طرف سے 2 2 3 3 اور 4 4 ہے. ایک کنڈیشن ہے, یعنی شرط 2 3 شادیاں شرط نہیں ہے کہ اس شرط کے ساتھ کہ تم عدل کر سکتے, بلکہ ایک پر اکتفا کے لیے شرط یہ ہے کہ عدل نہیں کر سکتے. دونوں تعبیروں میں فرق ہے. قرآن کے الفاظ اگر یوں ہوتے تم ایک شادی کرو, اور پھر قرآن رک جاتا, پھر آگے کہتا اگر کسی میں 2 3 4 بیویوں میں عدل کی طاقت ہے وہ 2 3 4 بھی کر سکتا ہے, لیکن عدل ضروری ہے. یہ اسٹائل نہیں ہے, یہ انداز نہیں ہے قرآن کا. ایک اور آیت ہے سورہ نساء کی, اس کا مفہوم یہ ہے, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے, کہ تم ہرگز عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے خواہ کتنا ہی چاہو. دیکھیں, القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تکذیب نہیں کرے گی, اس کی تفسیر کرے گی. ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے 2 2 3 3 4 4 کرو, بالفرض اگر تمہارے اندر ہمت نہیں ہے, تم نہیں برابری کر سکتے, تو چلو پھر ایک پر اکتفا کرو. یہاں قرآن پرمیشن دے رہا ہے. دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب اگر ہم عدل کا وہی مطلب لیں جو پچھلی آیت میں ہے, تو اس کا مطلب قرآن تو ایک دعوے پہ ٹک ہی نہیں رہا. ایک طرف کہہ رہا ہے تم 2 2 3 3 4 4 کر سکتے ہو, اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو. دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے عدل ہی نہیں کر سکتے تم, ناممکن ہے. تو اس کا مطلب دوسری جگہ عدل نہ کرنے کا مطلب کچھ اور ہے, وہاں عدل کرنے کا مطلب ہے کہ 100% برابری. تبھی آپ دیکھیں نا, وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ, پوری آیت دیکھیں. اللہ کہتے ہیں تم اگر جتنی بھی حرص رکھو 100% برابری نہیں کر سکتے. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ, لہذا ایسا نہ ہو کہ ایک بیوی کی طرف اتنا زیادہ جھکاؤ ہو جائے کہ دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دو. یہاں بھی 2 بیویوں کا تذکرہ کر رہا ہے قرآن. مفتی صاحب, یہ 4 شادیوں کو پروموٹ کرنا اور اصولاً بطور عمومی طور پر اس کو پروموٹ کرنا درست ہوگا؟ یہاں پہ تو ظاہر ہے if and only if ہے نا, کہ justice prevail. if and only ایک بیوی کے ساتھ ہے. if you can not afford, اگر تم افورڈ نہیں کر سکتے تو ایک کرو. ہماری سوسائٹی میں ایک کو اصل سمجھ لیا گیا ہے, جبکہ اسلامی سوسائٹی میں ایک اصل نہیں ہے. اسلامی سوسائٹی میں کہ مرد زیادہ بیویاں کریں گے. وہ شخص جو 2 بیویاں نہیں رکھ سکتا, اس میں طاقت نہیں عدل کی, اس کے لیے ہے کہ چلو یار ایک پر اکتفا کرو, وہ ایک پہ اکتفا کرے. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو عدل کرتے ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے جان چھڑانے کے لیے نا. دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ پہلے اس کی کوئی علت تلاش کرتے ہیں, پھر وہ کام کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کام ہو جاتا ہے, ایک غلطی ہو جاتی ہے, پھر ہم کہتے ہیں ایکچولی یہ یوں ہوئی ہے, اصل میں وہ غلطی تو ویسے ہی ہوئی ہے. ہماری سوسائٹی میں جو 4 شادیوں کا رواج ختم ہوا ہے نا, وہ اس لیے نہیں ہوا کہ مردوں میں عدل کی طاقت ختم ہو گئی تھی تو علماء کرام کی ایک کانفرنس بیٹھی اور بڑے بڑے ماہرین نے فیصلہ کیا چونکہ اب اس زمانے میں عدل ممکن نہیں ہے تو چلو ایک ایک پہ آ جاؤ. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ہوا یہ ہے کہ ہم نے ہندوؤں کے ساتھ 1000 سال گزارے ہیں, اس کلچر کو ہم نے اڈاپٹ کیا, اب سب ایک ایک پہ آ گئے.
اب تپڑ ختم ہو گیا ہے رواج ختم ہو گیا ہے، تو اب اس کے لیے ایک بہانے تراشے جاتے ہیں کہ جی چونکہ ایکچولی ہم میں 2 بیویوں میں عدل کی طاقت نہیں ہے تو اس لیے میں نے ایک کی ہوئی ہے. نہیں اس کا ایک اور اسی پرابلم بھی ہے نا شخص سر. کو آپ علاقے کا ناظم بنا دو. کیا علاقے کے ناظم کے لیے ضروری نہیں ہے الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ میں اگر عدل کی طاقت نہیں ہے تو آپ الیکشن میں کھڑے نہ ہو؟ بالکل ہے. جج کے لیے جج صاحب سے میں نے کہا کہ آپ 2 شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ کہہ رہے میرے میں عدل کی طاقت نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ کے لیے تو سیٹ جائز ہی نہیں ہے جج کی کرسی پہ بیٹھنا. جس آدمی میں انصاف کی طاقت نہیں ہے کیا وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکتا ہے؟ اچھا ایک اور پرابلم بھی ہے. پرابلم یہ ہے یہاں پہ تو لوگوں کو 3-3 4-4 مہینے کی قید ہو جاتی ہے. بیگم سے پوچھے بغیر شادی کر لی جی، بیگم نے مقدمہ کرا دیا 3 مہینے کے لیے بھائی صاحب اندر. کیا کریں سر؟ مرد کا بچہ ہوگا نا وہ 6 مہینے جیل کاٹ کے آئے گا اور دوبارہ کرے گا. میں تو تیار تھا. نہیں ایک پرابلم ہے نا سر. دیکھیں ایک ہے ریاست کا قانون اسلامک جورسپروڈنس. ریاست کا قانون اگر اسلامی قانون کے اگینسٹ جا رہا ہے نا تو پھر اس کی کوئی حیثیت. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اسلامی نظریاتی کونسل ہے. ہر قانون اسلام کے مطابق نہیں ہے. اسلامی جمہوریہ 100% یہ تو دس از ناٹ جسٹیفائڈ نا. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر قوانین ہمارے اسلامی نہیں ہیں جی تو کون آواز اٹھائے گا سر؟ سارے قوانین کچھ اسلامی بھی ہیں کچھ غیر اسلامی بھی ہیں, تو اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل کو آواز اٹھانی چاہیے. وہ نہیں اٹھا رہی تو پھر یہ اسلامی نظریاتی کونسل سے آپ ایک پوڈ کاسٹ کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ آواز کیوں نہیں اٹھا. 20 سال سے جھنجھوڑ رہا ہوں, آواز اٹھا رہا ہوں, کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سن نہیں رہا. ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے نا سر یہ ریاست کے قانون کو لے کے, لیکن اس سے پہلے اس کو ذرا کلیئر کر لیں. صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے کہ بعض امہات المومنین نے تقسیم وقت کے حوالے سے شکایت کی. حضرت صفیہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین بھی اس پہ جھگڑا رہتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت کس کو دے رہے ہیں زیادہ. جی تو آپ کے ہاں یہ پرابلم نہیں ہوتا؟ دیکھیں جب آپ کی ایک بیوی ہوتی ہے تو بھی پرابلم ہوتی ہے. آپ کی ماں سے جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں, اس کے آپ کی بہنوں سے جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں. جب 2 ہوتی ہیں تو پرابلم کی نوعیت چینج ہو جاتی ہے. ان کے آپ کی والدہ اور بہنوں سے جھگڑے ختم ہو کے آپس میں شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کی تیسری ہوتی ہے تو پرابلم کا رخ چینج ہو جاتا ہے. پہلی دوسری کا پھڈا ختم, دوسری تیسری کا شروع. اور جب آپ کی چوتھی ہوتی ہے تو پرابلم کی نوعیت اسی دن ایک دم سے چینج ہو جاتی ہے. تیسری اور چوتھی کا پھڈا شروع ہو جاتا ہے, پہلی دوسری کا ختم ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا نام ہے پرابلمز کا. اور اگر آپ کی ایک بھی شادی نہیں ہوتی تو آپ پرابلم کا ڈبہ ہیں. آپ یعنی آپ کے ساتھ پرابلم ہی پرابلم ہے, کیونکہ آپ ایک حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے, اور بڑھاپا آپ کا کیا ہوگا, آپ کا خاندان نہیں ہوگا. تو یہ دنیا جنت نہیں ہے. کچھ نہ کچھ پرابلم ہر شخص نے فیس کرنی ہے. خود نبی کا عمل یہ بتاتا ہے. میں آپ نے جیسے مثال دی نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کچھ اس طرح کے مسائل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے لیے آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں اپنی کسی زوجہ کے قریب نہیں جاؤں گا. صحیح حدیث ہے. تو آپ 1 مہینے کے لیے اپنے گھر چھوڑ کے چلے گئے, اور پھر 29 دن کے بعد آئے تو صحابہ نے کہا آپ نے تو قسم اٹھائی تھی 1 مہینے, آپ نے فرمایا چاند 29 کا ہے, 29 دن پورے ہو گئے. تو یہ سب چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کے باوجود نبی نے ایک ٹائم پہ 9 بیویاں رکھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مسائل کے ساتھ ہی ہے یہ سر. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے تو ہے ہی کوئی نہیں. اگر وہ نہیں کر پا رہے, یعنی ان کے ہاں یہ پرابلم ہوا, تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ دیکھیں یہ تو پھر نمبر 2 بات یہ سر, یہ پلسرات بھی ہے. ایک اور حدیث میں ہے جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور ان کے درمیان انصاف نہ کر سکے تو قیامت کے دن آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا. انصاف نہ کرے, کر سکے نہیں, انصاف نہ کرے. تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے. 2 بیویاں ہیں, آپ نے انصاف نہیں کیا تو آدھا دھڑ آپ کا فالج زدہ ہوگا. پرابلم بھی ہے نا سر. تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے. عدل کریں آپ. دیکھیں ایک بیوی کے بھی اسلام میں حقوق ہیں. یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ, اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکتے تو ایک بیوی رکھو. اس کی تفسیر میں حضرت قتادہ جو بڑے جلیل القدر تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ شرط قرآن نے ایک کے ساتھ بھی لگائی ہوئی ہے کہ اگر ایک کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو پھر ایک کی بھی اجازت نہیں. زیادہ میں تو پرابلم ہے نا سر. تو بطور عمومی آپ کیوں پروموٹ کرتے ہیں 4 شادیوں کو؟ میں ہاں یہ آپ ڈھنگ کا سوال پوچھا نا آپ نے کہ میں بطور عمومی میں اس لیے پروموٹ کرتا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سمجھیں. اگر دیکھیں اسلام میں نا احکام 2 طرح کے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے عبادت, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, اشراق ہے, اوابین ہے, دعائیں ہیں. یہ اسلامی وہ احکام ہے جن کا تعلق ہے عبادت سے. ایک احکام وہ ہیں جن کا تعلق ہے معاملات سے, لین دین, جیسے تجارت ہے, اس میں اسلام نے ہمیں احکام دیے. نکاح ہے, یہ بھی ایک معاملہ ہے. کوئی مرد نکاح کرتا ہے اپنی فائدے کے لیے, عورت اس سے نکاح کرتی ہے اپنے فائدے کے لیے. یہ معاملات ہیں. عبادت میں شریعت نے عبادت کو فرض قرار دیا, کسی کو سنت قرار دیا. پوری قوم اگر اس کو چھوڑ دیتی ہے تو من حیث القوم, قوم کا دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہوتا.
لیکن معاملات ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت نے فرض نہیں قرار دیا. مثال کے طور پہ تجارت کرنا ایک معاملہ ہے, اس کو شریعت نے فرض نہیں قرار دیا. وجہ اس کی یہ کہ شریعت کو معلوم ہے کہ اس کو فرض قرار دیے بغیر بھی وہ ساری حکمتیں حاصل ہو سکتی ہیں. تو تجارت سے مقصد ہے کیونکہ اس میں لوگوں کو دلچسپی ہے. ٹھیک. لیکن اگر کہیں پروپیگنڈا ہو اور کوئی قوم آ کے ہم پہ مسلط ہو جائے اور ہمیں سمجھائے تجارت ایک بری چیز ہے اور ساری قوم تجارت چھوڑ دے, تو علماء کرام فتویٰ دیں گے بھائی لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے, لوگ قحط میں پڑ رہے ہیں, آپ تجارت کرو. امت میں ایک بہت بڑی تعداد تاجروں کی ہونی ضروری ہے. تو کہیں کہ اگر یہ ضروری ہے تو اسلام نے فرض کیوں نہیں قرار دیا تجارت کو؟ تو یہی کہا جائے گا بھائی تجارت ایک آپس کا لین دین کا معاملہ ہے, اسلام کا اس کو جائز قرار دینا کافی تھا کیونکہ اس میں لوگوں کو خود دلچسپی ہوتی ہے. تو ایسے ہی نکاح یہ ایک معاملہ ہے. دنیا کی ہر قوم میں نکاح شادی بیاہ کا رواج رہا ہے ہمیشہ سے. اسلام نے بھی آ کے اس کو پروموٹ کیا, 2 3 شادیوں کی ترغیب دی, فرض واجب قرار نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس کا قول ہے, تزوجوا فإن خیر هذه الامة اکثرهم نساء, نکاح کرو اس لیے کہ اس امت میں بہتر وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہیں. پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو ہر چیز میں سمپل ہے, سیمپل ہے ہمارے نبی کی زندگی میں. وہ کیا ہے کہ آپ نے نکاح زیادہ کی. حبب الی النساء والطیب, صحیح حدیث ہے کہ اللہ نے میرے دل میں نکاح کی محبت ڈالی ہے. تو یہ سب چیزیں لیکن بائنڈنگ نہیں ہے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر تو اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جن کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. ضروری ہے اسی کو پک اینڈ چوز نہیں, تو باقیوں کو میں نے انکار تو نہیں کیا نا. یہ میری بات ذرا کمپلیٹ ہو جائے, بہت اہم بات ہے یہ. تو اب صحابہ کرام نے بھی فالو کیا. میں نے جو اپنی 4 شادیوں پر میری کتاب ہے اس میں صحابہ کرام کے کوئی شاید ایک بھی صحابی ایسا نہ ہو جس کی ایک بیوی تھی. تو اب شریعت نے اس کو حلال قرار دیا, مستحب قرار دیا, واجب قرار نہیں دیا, اس لیے کہ ایک معاملہ ہے, لوگوں کی ضرورت ہے. مرد کی ویسے ہی اس کام کی طرف اتنی رغبت ہے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو تو ہر شخص چاہے گا 2 3 شادیاں کروں میں. اب آج کی سوسائٹی میں جب پوری قوم نے من حیث القوم اس عمل کو چھوڑ دیا اور اس کے پھر بھیانک نتائج خواتین کے حق میں ظاہر ہونا شروع ہوئے,